تالیوں کی ایک گونج نے حمین سکندر کی تقریر کے تسلسل کو ایک بار پھر توڑا تھا۔ روسٹرم کے پیچھے کھڑے چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے تالیوں کے اس شور کے تھمنے کا انتظار کیا۔ وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کا اجتماع تھا اور وہ وہاں کمنسمنٹ اسپیکر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ پچھلے سال وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس میں شامل تھا۔ سیلون اسکول آف مینجمنٹ سے ڈسکنیکشن کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک، اور اس سال وہ یہاں گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس سے خطاب کر رہا تھا۔ MIT وہ واحد یونیورسٹی نہیں تھی جس نے اسے اس سال اس اعزاز کے قابل سمجھا تھا۔ LBY لیگ کے چند اور نامور یونیورسٹیز نے بھی اسے مدعو کیا تھا۔ 24 سال کی عمر میں حمین سکندر پچھلے 3 سالوں کے دوران دنیا کے بہترین انٹرپرینیور میں سے ایک مانا جا رہا تھا، اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیج سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کے نام سے اس کی ڈیجیٹل فائنانس کمپنی نے پچھلے 3 سالوں میں گلوبل مارکیٹس میں دھوم مچا رکھی تھی۔ دنیا کے 125 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے نے اس کمپنی کی باقاعدہ کلائنٹس تھے اور 1,500 چھوٹے ادارے بالواسطہ اس کی خدمت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور یہ سب 3 سال کے مختصر مدت میں ہوا تھا جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بنیاد رکھنے میں بھی مصروف تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کا کنسیپٹ بے حد دلچسپ اور منفرد تھا۔ وہ ایک عام یوزر کو وہ ابتدائی طور پر کسی ڈیجیٹل گیم جیسا لگتا تھا۔ اس کی ابتدا بھی حمین سکندر نے بے حد چھوٹے پیمانے پر کی تھی۔ ایک ویب سائٹ پر اس نے دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایک آن لائن چیلنج دیا تھا، ایسا کوئی آئیڈیا یا ٹریڈ کرنے کے لیے جس کے لیے انہیں یا تو فنانس چاہیے یا کسی کمپنی کی سپورٹ، یا پھر اپنا آئیڈیا کسی خاص قیمت پر ٹریڈ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن ٹریڈنگ اور ٹریڈرز دونوں میں بے حد مختلف ہے۔ اس ویب سائٹ پر 3 کوئز تھے، ایک کیٹیگری B اور C کیٹیگری۔ ہر کوئز میں 20 سوالات تھے، اور جو ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لیے ایک پاسورڈ ضروری تھا جو اس کوئز میں کامیاب ہونے کے بعد بھیجا جاتا تھا، اور وہی نمبر اسے ٹریڈ کی ID تھی۔ کیٹیگری A کا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں ٹائمڈ بھی تھا۔ کیٹیگری B اور C اس سے آسان تھی اور نہ ٹائمڈ تھے اور نہ ہی ان میں ناک آؤٹ ہوتا تھا، اور ان 3 کیٹیگریز کی درجہ بندی تھی جو وہاں آنے والے ٹریڈرز کی پرفارمنس پر آٹومیٹکلی انہیں مختلف کیٹیگریز میں رکھتی تھی۔ جو A کیٹیگری میں آگے نہ جا پاتا وہ B کے کوئز میں حصہ لے لیتا، اور جو B میں بھی آگے نہ جا پاتا تو وہ C میں، اور جو C میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اسے ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کی طرف سے کک آؤٹ کر دیا جاتا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ اسے ابھی اور سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹریڈنگ اس کا کام نہیں۔ ایک کیٹیگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاسورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے میں رسائی کرتے، ایک ایسے ٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیورسٹی کے بہترین دماغ اپنے آئیڈیاز کو رجسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے بات چیت کرتے، اور گروپ ڈسکشن بھی ہو سکتی تھی، اور وہ ٹریڈرز کے آپس میں گفت و شنید تھی۔ پہلے مرحلے میں حمین صرف 5 بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کر پایا تھا کہ وہ اس ٹریڈ روم میں آنے والے کے آئیڈیاز کو سنیں اور اس پہ بات چیت کریں۔ اگر انہیں کسی کا آئیڈیا پسند آ جائے تو اس کے عوض انہیں TAI کی ایک مخصوص فیس ادا کرنی تھی۔ اگر وہاں کوئی آئیڈیا انہیں پسند آ جاتا اور اسے خریدنے اور اس میں انویسٹ کرنے یا اس میں پارٹنرشپ کرنے پر تیار ہو جاتے تو کیٹیگری B میں پیش ہونے والی آئیڈیاز کی ٹریڈنگ بھی اس فارمولے کے تحت ہوتی تھی۔ لیکن وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ
وہاں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آنے والے مختلف نوجوان افراد انٹریکشن کے ذریعے اپنی پسند کے کسی ایک جیسے آئیڈیاز پر کولیبوریشن کر سکتے تھے، اور اگر ایسی کوئی کولیبوریشن کسی آئیڈیا کو عملی شکل تک ڈھال دیتا تو ٹریڈ اینڈ آئیڈیا اس کولیبوریشن کے لیے بھی انہیں ایک فیس چارج کرتا۔ اور اب چلتے ہیں کیٹیگری سی کی طرف۔ کیٹیگری سی میں اس سے بھی زیادہ آسان تھی۔ وہاں ٹریڈ کے لیے آنے والے ٹریڈرز اپنے آئیڈیاز کو بیٹر بھی کر سکتے تھے، یعنی کسی بھی ٹریڈر کو اگر دوسرے کا آئیڈیا پسند آ جاتا اور اسے کیش سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس آئیڈیا کے بدلے کچھ اور سروس، آئیڈیا یا اسکل یا پروجیکٹ اسے پیش کر سکتا تھا۔ اور بہت سی بیسک سا فارمولا تھا جو ہیومن نے صرف ذہانت کو انکیش کرنے کی بنیاد پر نکالا تھا اور اپلائی کیا تھا۔ پہلی بار اس کے کلائنٹ بننے والے 5 میں سے 3 کمپنیز کو وہاں پہلے مہینے میں 3 ایسے آئیڈیاز پسند آ گئے تھے جن کے ٹریڈرز کو انہوں نے ہائر کر لیا تھا۔ 3 سال پہلے کلائنٹس اور ٹریڈرز کی ایک محدود تعداد سے شروع ہونے والی کمپنی اب ان بیسک ٹریڈنگز سے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ اب خود ٹریڈ اینڈ آئیڈیا سے آنے والے ٹریڈرز سے ایسے آئیڈیاز اور بزنس پرپوزلز لے لیتا جس میں انہیں پوٹینشیل نظر آتا تھا، اور اپنے بڑے کلائنٹس کی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق مختلف آئیڈیاز اور پروجیکٹ انہیں شیئر کر دیتی۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا نے پچھلے 3 سال میں 300 ایسی کمپنیز کی بنیاد رکھی تھی جن کے آئیڈیاز ان کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد مختلف بین الاقوامی کمپنیز نے ان آئیڈیاز میں انویسٹمنٹ کی تھی۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا سے ملنے والے آئیڈیاز پر تکمیل پانے والے پروجیکٹس کی کامیابی کا 90% ریشو تھا، اور دنیا کے بہترین اداروں کے بہترین اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والا یہ ادارہ اب دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیز کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو اپنے آئیڈیاز گھر بیٹھے آن لائن نامور کامیاب ترین کمپنیز کے نمائندوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ اور وہ پلیٹ فارم کوئی عام پلیٹ فارم نہیں تھا، وہ پلیٹ فارم ایک نئے انٹرپرینیورز کے لیے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا اب انہی کیٹیگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کیٹیگری کا اضافہ کر رہا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنے خسارے میں جانے والی کمپنیز یا بزنس سیٹ اپ پروجیکٹس بیچ سکتا تھا اور آن لائن ہی اس کی ایویلیویشن بھی کروا سکتا تھا۔ ہیومن سکندر کا نام دنیا کے کسی بھی بڑی مالیاتی کمپنی کے لیے اب نیا نہیں تھا۔ اس کی کمپنی ٹریڈ کے نئے اصول لے آئی تھی اور ان نئے اصولوں پر کام کر رہی تھی۔ یہ تھا ایک نامور بزنس مین کی کامیابی کا سفر۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی اسپیچ کی طرف۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ میں رول ماڈل ہوں۔ ہو سکتا ہے میں بہت ساروں کے لیے ہوں، لیکن خود مجھے رول ماڈل کی تلاش کبھی نہیں رہی۔ تالیوں کا شور تھم جانے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا، رول ماڈلز اور آئیڈیلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں، اور میرے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی ہے کہ میں کتابیں کم ہی پڑھتا ہوں۔ پڑھتا ہی نہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں کھلکھلاہٹیں اٹھی تھیں اور اگلی ایک نشست پر بیٹھی امامہ بھی ہنس پڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں دلچسپی سے صرف ایک کتاب پڑھی تھی، اور وہ تھی میرے بابا کی بایو آٹوگرافی، وہ بھی 12 سال کی عمر میں اپنی ماں کے لیپ ٹاپ سے لی تھی۔ سامنے والی نشستوں پر بیٹھی امامہ کا رنگ فک ہو گیا، وہ ہنسنا یکدم بھول گئی تھی۔ اور وہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا، وہ واحد کتاب جو میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہے، میرے بابا کی بایو آٹوگرافی کی بہترین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیرو، کوئی آئیڈیل، کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میرا باپ کتنا لکی ہے کہ اسے کسی سے انسپائر ہو کر اس جیسا نہیں بننا پڑا۔ زندگی گزارنے کے ان کے اپنے اصول اور فارمولاز ان کے بچپن اور جوانی کے ڈیکیڈ تھے، اور وہ کہتے جا رہا تھا، اور وہاں بیٹھی امامہ عجیب سے شاک اور شرمندگی میں بیٹھی تھی۔ وہ کتاب جسے وہ آج بھی پبلش کروانا نہیں چاہتی تھی، صرف اس لیے
کیونکہ وہ اپنی اولاد کو ان کے باپ کے حوالے سے کسی شرمندگی میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کتاب اس کی تیسری اولاد 12 سال کی عمر میں صرف ایک بار نہیں بار بار پڑھتا رہا تھا۔ اس کی ایک کاپی اس کے لیپ ٹاپ تک بھی چلی گئی تھی اور وہ بے خبر تھی۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے انسپائر ہونے جیسے آسان کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسپائر کرنے جیسے مشکل کام کر کے دیکھنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا، میرا تعارف کرواتے وقت یہ ساری چیزیں گنوائی گئیں جن سے آپ سب کے سانس رک جائیں، آنکھیں جھپکنا بند ہو جائیں، منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ میں نے کس عمر میں کیا کر دیا اور کس عمر میں کیا؟ اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا؟ دنیا کے 10 بہترین انٹرپرینیور میں میں کس نمبر پر ہوں؟ دنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلائنٹ ہیں؟ آپ میں سے اگر کوئی مجھ میں اور میری کامیابی سے متاثر نہیں ہوا، یہ سب سن کر تو بھی مجھے حیرت ہوگی۔ وہ رکا، جیسے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے فیکٹس شامل ہیں جن کو سن کر آپ کو مجھ پر میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں دکھنے لگوں گا۔ جیسے اس تعارف میں یہ حقیقت شامل نہیں ہے کہ میں آج تک کوشش کے باوجود کبھی اپنی بہن سے لیا گیا قرض واپس نہیں کر سکا۔ مجمع میں ہلکی تالیوں کے ساتھ کہکہے گونجے۔ ہمین بے حد سنجیدہ تھا، لیکن میں ایک دن وہ ساری رقم واپس کر دوں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو میں اس سے 8 سال کی عمر سے کر رہا ہوں، جب میں نے اس سے پہلی بار قرض لیا تھا۔ میں کبھی وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وہ ہنستے ہوئے مجمع کے سامنے بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میری بہن کے پاس ڈائریز کا ایک ڈھیر ہے جس میں اس نے بہت سے ادھار لیے جانے والوں میں ایک ایک سینٹ کا بھی حساب رکھا ہوا ہے۔ تالیوں کے شور میں وہ رکا، اور اچھے بزنس مین کی طرح میں بھی ابھی اتنی بڑی رقم فوری طور پر کسی کو بھی نہیں دے سکتا، چاہے وہ قرضہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بول رہا تھا، اور میں سست ہوں، ضرورتاً جھوٹ بولتا ہوں، چیزیں اکثر بھول بھی جاتا ہوں، دوستوں کو ڈس اپوائنٹ بھی کرتا ہوں۔ اس کے ہر جملے پر اسٹوڈنٹس پرجوش انداز میں تالیاں بجا رہے تھے، جیسے کہ راک سٹار کو دیکھ رہے ہوں۔ اور ان تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر موسٹ انسپریشنل پرسن کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوفناک بات ہے۔ خوفناک اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت، قابل رشک بناتی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کے سینس آف ہیومر کو نہیں بلکہ اس کے الفاظ کو سراہ رہا تھا۔ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ کو یہ بات کہتے ہوئے اسٹوپڈ لگوں گا کہ ان چیزوں کو ری ڈیفائن کریں جو ہمارے لیے انسپریشنل ہونی چاہیے۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے زبردستی پاکستان بھیج دیا، مجھے اور میری فیملی کو، کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا اور میرے باپ کا خیال تھا کہ انہیں ہماری ضرورت تھی۔ میں نے اگلے 6 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے تھے۔ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور تعلیم نہیں دے سکی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یادداشت کھوتے ہوئے اس 75 سال کے بوڑھے نے اپنے 10 سال کے پوتے کو دے دی۔ MIT بھی نہیں۔ سناٹے کی تالیوں نے توڑ دیا، پھر اس لیے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے سے منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا اس سب کا فائدہ کیا تھا؟ مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، دادا کے پاس نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔ 10 سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا یا نام کیسے بھول سکتا ہے، لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور ان سب سے مجھے ایک چیز سکھائی، "There is no tomorrow"۔ جو بھی ہے آج ہے، آج کا بہترین مصروف ہونا چاہیے، کل چانس ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ اس نے تقریر ختم کر دی تھی اور پورا مجمع ایک بار پھر اس کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، تالیاں بجاتے ہوئے۔ اماما پھر بھی تالیاں بجا رہی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے۔
اسے داد دیتے ہوئے۔ اس کی اولاد نے اسے ایسے فخریہ لمحے دیے تھے، بہت سارے۔